جب باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور مدینہ میں ظاہر ہے کہ صحابہ موجود ہیں، امام حسن اور حسین جو ہیں وہ دروازے کے اوپر حضرت علی کے حکم سے پہرا دے رہے ہیں، دیگر صحابہ بھی موجود ہیں۔ صحابہ ویسے اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ شاید باغیوں کی اتنی جرأت نہ ہو کہ وہ خلیفہ وقت کو شہید کر دیں، تو یہ بھی ایک طرح کی کہہ لیجئے کہ توقع تھی جو پوری نہ ہوئی۔ تو صحابہ وہاں موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کی ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد مدینہ بھرا ہوا ہے، ان میں لڑنے کے قابل لوگ بھی 3-4 ہزار کے قریب لوگ ہیں، اور باغیوں کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ صحابہ نے عرض کی کہ امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان لوگوں کو یہاں سے بھگا دیں، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں اور ان کو آپ کے دروازے سے اور آپ کے گھر سے دور ہٹا دیں۔ ایک بڑی زبردست بات کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ قیامت کے دن میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں جنہوں نے مسلمانوں کے قتل عام کا حکم دیا ہے یا ان کو قتل کیا ہے۔ خون مسلمان کی، خون مسلم کی جو حرمت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کس درجے تھی کہ اپنی جان قربان کرتی ہے لیکن کسی دوسرے مسلمان کے، حالانکہ وہ باغی ہیں، ریاست کے خلاف بغاوت واجب القتل ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون مسلم کی اس قدر حرمت کے قائل کہ آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی اجازت نہیں دی۔ اور دوسری وجہ یہ فرمائی کہ مدینہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، دار الہجرت ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہے، میں کس طرح یہ اجازت دوں کہ مدینہ کی گلی اور بازاروں کے اندر لوگ آوازیں بلند کریں اور ایک دوسرے پر تلواریں اٹھائیں؟ تو مدینہ کی بے حرمتی، یہ مجھ سے، میں یہ حکم نہیں دے سکتا۔ یہ چیز بھی ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے سمجھ آتی ہے کہ خون مسلم اور حرم مدینہ، اس کا احترام اور اس کا لحاظ اور خیال کرنا، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن مدینہ کی حرمت پر اور خون مسلم کے حلال ہونے پر آپ بالکل تیار نہیں ہوئے۔